السلام علیکم دوستو، ناول سائیاں رائٹر بسما بھٹی پیش خدمت ہے۔ ہم آپ کے لیے اچھے اور بہترین رائٹرز کے بہترین ناولز پیش کرتے ہیں۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ ہماری محبت کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا۔ آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ سائیاں کیس نمبر 6۔ از کلام بسما بھٹی۔ چلو تم سو جاؤ، میرے ساتھ کوئی مووی نہ دیکھنا، ملیحہ نے انابیہ کے بال پر چٹکی کاٹتے کہا۔ انابیہ نے سی کرتے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ ملیحہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اس کا بے حد من کر رہا تھا پنجابی فلم دیکھنے کا۔ پوری شاہ حویلی میں علم نہیں تھا کہ ملیحہ شاہ جی کتنی بڑی شہدائی ہیں فلمز، ڈراماز اور سانگز کی۔ چھپ چھپ کر سنتی اور دیکھتی تھی، لیکن اسے اپنے اصول اور حدود کا علم تھا۔ اس کے ان شوگرز کی رازداں زمر اور انابیہ تھیں، بس۔ اور اب وہ اس کے کمرے میں USB لے کر آئی تھی تاکہ لیپ ٹاپ میں لگا کر دیکھے، مگر انابیہ کو نیند آ رہی تھی اور وہ اب منہ بنا چکی تھی۔ فلم دیکھنے کا بھی تبھی مزہ آتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، ہنسی دوبالا ہو جاتی ہے۔ کل دیکھیں گے یار پکا، انابیہ نے اسے بیڈ سے دھکا دیتے کہا۔ ملیحہ کا حیرت منہ کھول گیا، جس کے منہ بننے کی بھی فکر نہیں کر رہی تھی اور اسے باقاعدہ دھکا دے رہی تھی۔ شاباش، دیکھو ذرا کتنی بدتمیز ہو، اب تم میرے پاس صبح آنا ذرا، نہ دیکھو میں مہم کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس کے بازو پر پھر سے چٹکی کاٹ کر منہ چڑھا کر دروازے کی طرف تیزی سے بڑھی، لیکن رکی۔ دوپٹہ جو کندھوں پر تھا اسے اچھے سے سر پر لیا اور ایک ہاتھ سے سائیڈ پکڑ کر چہرے کے پاس کیا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے انابیہ اسے غصے سے گھورتی اپنا بازو مسل رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو کوریڈور میں اندھیرا تھا۔ وہ دبے قدم اٹھا رہی تھی، مہم کا کمرہ نیچے تھا۔ وہ آرام سے چلتی سیڑھیوں تک آئی اور دبے قدموں سے سیڑھیاں اتری، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی جاگ نہ رہا ہو تو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ مہم کے کمرے کی طرف جانے لگی کہ اس نے سوچا کیوں نہ ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لی جائیں۔ اسی سوچ پر لبیک کہتے وہ اسی چال سے کچن کی طرف بڑھی۔ لائٹ جلانے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ اسے چپا چپا تو پتہ تھا اس حویلی کا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ زامل جو ابھی ڈیرے سے واپس آیا تھا اپنے کمرے میں جانے لگا کہ اسے کھڑاک کی آواز سنائی دی۔ وہ وہیں ٹھک کر رکا۔ اتنی بڑی حویلی تھی، کوئی بھی چور آ سکتا تھا۔ آواز کی سمت کچن کی طرف تھی۔ کچن سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا تھا، یعنی سیڑھیوں کے نیچے دروازہ تھا اور پھر اندر کھلا سا کچن بنایا گیا تھا۔ وہ بھی رات کا خیال کرتے دبے قدموں سے کچن کی طرف بڑھا تاکہ جو بھی ہو وہ کسی کے آنے پر کوئی ہوشیاری نہ دکھائے۔ کچن کے دروازے پر قدم روکے، اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کچھ کار ہو، مگر بڑے آرام اور دھیان سے کہ کہیں شور نہ ہو جائے۔ زامل نے اپنے کف کونیوں تک موڑ لی اور دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ ملیحہ بڑے دھیان سے ہر چیز کیبنٹ سے نکال رہی تھی۔ چپس کے 2 پیکٹ، کولڈ ڈرنکس یعنی 2 کوک کے کین اور بادام کا چھوٹا باکس۔ وہ ان چیزوں کو ایک تھال میں رکھ چکی تھی تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ سارا تھال اٹھا کر شیلف پر رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سامان لے کر باہر آتی، کسی نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آگے سے گزار کر سختی سے اسے پکڑ لیا۔ وہ تو وہیں جم گئی۔ ایک دم خوف پورے جسم میں پھیل گیا۔ اس حالت میں اسے وحشت سی ہوئی۔ زامل نے بڑی ہوشیاری سے اور پوری سخت پکڑ سے اسے اپنے شکنجے میں لیا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی اس کی گرفت میں تڑپ کر ساکت ہو گئی تھی۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ کون ہے۔ ملیحہ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنی سختی سے اس کا منہ بند کیا ہوا تھا۔ اوپر سے حواسوں پر چھاتی کلون کی خوشبو۔ کون ہو تم؟ سرد بھاری آواز میں اس کے کان میں پوچھا۔ وہ جو مزاحمت کرنے لگی تھی آواز پر جیسے روکے۔ دل تو بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا، کانوں میں جیسے اس کی آواز نے عجیب بجلی سی ڈال دی تھی۔ وہ ایک دم سن ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ کس لیے آئے ہو؟ ہمت کیسی ہو شاہ حویلی میں قدم رکھنے کی؟ دوسرے ہاتھ سے اس کے آگے کمر تک دباؤ دیتے بولا۔ آواز مدھم تھی مگر روب وہی ازلی شاہوں والا تھا۔ ملیحہ شرم خوف سے کس مسائے۔ وہ جس کی گرفت میں اس وقت تھی اس کے تو وہ سامنے بھی نہیں جاتی تھی، کجا اس کی اتنی قربت میں کھڑے ہونا اس کی تو روح فنا ہو رہی تھی اور شرم اپنی جگہ۔ ملیحہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پر زور دیا۔ اس کی گرفت سے زامل کو محسوس ہو جیسے یہ کسی مرد کے ہاتھ نہیں، اتنے پتلے اور نازک نازک سے۔ منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شرافت سے جواب دو، اس کی مزاحمت بھاری آواز سے کہا۔ ملیحہ کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ زامل نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ ہائے! ملیحہ کی گہری سانس اس کے نام سے نکلی۔
زامل تو جیسے چونک سا گیا، یہ کیا تھا؟ زامل نے اندھیرے میں اس کے سر کو دیکھا کہ لڑکی ہیں کیسے؟ زامل تو پریشان اور عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس پر سے گرفت کمزور کی اور اسے گھما کر شیلف سے لگایا۔ آپ نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ نکالی۔ وہ تو پہلے ہی بری طرح ڈر گئی تھی، اب اس طرح ٹارچ نکالنے پر وہ سمجھ گئی کہ اب یہ چہرہ دیکھے گا۔ ملیہ نے فوراً سے چہرہ دائیں طرف موڑ لیا، دوپٹہ چہرے پر آ چکا تھا، ایک طرح سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ زامل نے ٹارچ اس کی طرف کی تو اسے چہرہ دوسری طرف کیے پایا۔ کون؟ اس کی اپنی آواز لڑکھڑا گئی۔ اس کے دماغ میں عجیب جھکڑ چل رہے تھے۔ ملیہ نے نہ صرف اس طرف کیا اور نہ بولی۔ اس نے آرام سے اس کا دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹایا۔ یہ کرنا تھا کہ دونوں ہی اپنی جگہ سیٹل ہو گئے تھے۔ ملیہ کا سانس روک گیا تھا کہ زامل کے سامنے وہ اس طرح کھڑی ہے۔ زامل کا تو دل روک کر چلا تھا۔ اس نے کون سے پہلے کبھی ملیہ کو ایسے پاس سے دیکھا تھا۔ اسے اچھے سے شاہ حویلی اور شاہ خاندان کے اصولوں کے بارے میں علم تھا۔ وہ یہاں کے ریت رواجوں سے بھی واقف تھا۔ شاہ خاندان کے سب ہی لوگ حسین تھے، بچے تو بچے، بڑے بزرگ بھی بزرگیت میں حسین تھے، اور اس بات کا ثبوت تھے کہ اپنی جوانی میں وہ بلا کے حسین رہے ہوں گے۔ اور زامن نے بس ملیہ کی ہمیشہ سائیڈ لک دیکھی تھی، کبھی ڈائریکٹ سامنے سے نہیں دیکھا تھا، اور جب اب اس کا چہرہ سامنے تھا تو اسے فوراً سے علم ہو گیا تھا کہ یہ ملیہ ہی ہے۔ اس نے ٹارچ کو نیچے کر دیا اور 2 قدم کا فاصلہ بنا دیا۔ زیادہ دور جانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسے فاصلہ زیادہ نہ بنا دے۔ بنا دیکھے اس نے ملیہ سے محبت کی تھی، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں نہیں بسایا تھا، اور آج اس کے سامنے تھی اپنے 2 آتشہ روپ حسن کے ساتھ۔ اس کا دل تو روک روک کر دھڑک اٹھا تھا۔ بتایا کیوں نہیں کہ آپ ہیں؟ ہلکی سی شرمندگی سے کہا۔ اب اس پر ایک قسم کا حملہ ہی کیا تھا، منہ دبا کر اور دوسرے ہاتھ سے اس کو مکمل جکڑ کر۔ ڈھیروں شرم نے آن گرا تھا۔ آپ نے بولنے کب دیا؟ ملیہ نے بھی ہچکچاتے مناتے کہا۔ وہ تو کبھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی، اور اب کیسے اس کے سامنے کھڑی رہتی؟ سوری، ہلکی سی آواز سے کہا۔ ملیہ نے ملگجے اندھیرے میں اس کی طرف چور نگاہوں سے دیکھا۔ دوپٹہ اب چہرے پر ہاتھ سے کر رکھا تھا۔ آپ کا ہی ہوں، دیکھ سکتی ہے، شریر لہجے میں بولا تاکہ اس شرمندگی کو جلد ختم کیا جا سکے۔ یا اللہ، ملیہ نے زور سے آنکھیں میچتے دل میں کہا، جس نے اس کی چور آنکھیں بھی پکڑ لی تھیں۔ اس کو اندھیرے میں بھی اس کی چور نگاہیں نظر آ گئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اس کی ساری حسیات ہی ملیہ کی طرف تھی۔ زامل نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو شرم سے خود میں سمٹ رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ مدھم آواز میں پوچھا۔ ملیہ نے سر فقط ہلایا، زبان تو ہلنے سے جواب دے گئی تھی۔ مجھ سے چھپ رہی تھی نا؟ بھاری بوجھل آواز میں لہجے میں پوچھا۔ ملیہ کو اپنے ہاتھ بھیگتے محسوس ہوئے۔ نہیں تو؟ لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ اچھا۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ملیہ خود میں مزید سمٹی۔ مجھے لکن چھپائی کا کوئی کھیل پسند نہیں، دوبارہ مت چھپیے گا، ورنہ اگر میں نے ڈھونڈا نا تو آپ سے پھر چھپنا مشکل ہو جانا۔ اندھیرے میں اس کے سفید ہاتھ پر نظر ٹکائے خمار آلود آواز میں کہا۔ ملیہ کا سانس تو سوکھنے کے برابر تھا، اتنی بچی نہیں تھی کہ اس کی زو مانی بات نہ سمجھے۔ وہ ایک تخیلاتی دنیا کی لڑکی تھی۔ فلمز، ڈرامے، سٹوریز، ناول، افسانے، یہ سب اس کے دل پسند کام تھے جو وہ سب سے چھپ کر کرتی تھی، اور اتنا تو اسے اچھے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ کون سی بات کس لہجے میں کہی جا رہی ہے اور اس کا جواب کتنا گہرا ہے۔ وہ دوپٹے کی آڑ میں شرم سے لال ہو گئی تھی۔ یہ سرخ رخسار ان کے کہے رہے ہیں داستان کوئی، جن سے ہے محبت بے پناہ شاید سامنے ہے وہی۔ وہ اس کی حالت سمجھتا بھارے فدائیانہ انداز میں بولا۔ ٹارچ پکڑ کر پاس شیلف پر پڑے تھال پر رکھ دی۔ کچن میں روشنی ہو گئی تھی، اتنی کہ چہرے کے تاثرات واضح ہو جائیں۔ ملیہ اس کے شعر کہنے پر بے سختہ مسکراتی چہرہ موڑ گئی۔ سائیں جانے دیں۔ اپنی حالت کے غیر ہونے سے بچاتے وہ ہکلا کر بولی۔ پتہ ہے کتنا انتظار تھا آپ کا کہ میں جب آؤں تو کم سے کم آپ مجھ سے ملنے آئے، یا کم سے کم مجھے ہی دیکھنے آئے۔ وہ اسے شکایت کر رہا تھا، جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے ملنے نہیں آئے، نہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اور ایک یہ تھا جو موقع ڈھونڈ رہا تھا اسے دیکھنے کے، جو کہ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں آئی تھی۔ وہ اپنے پر لگے الزام پر ایک دم بولی۔ زامل نے ایبرو اچکائے کہ اچھا جی، آپ آئے اور ہمیں علم نہ ہو؟ قسم لے لیں میں آئی تھی۔ جب آپ پھوپھو کے پاس ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے میں نے دیکھا تھا، سچ میں، سالار سکندر کی قسم۔ ملیہ نے اس کے تاثرات دیکھتے اپنے شاہراہ کو پکڑتے قسم اٹھائی۔ بالکل بچی ہو گئی تھی اس بات پر۔ کیا؟ کون سالار سکندر؟
जमल के एक सेकंड में माथे पर बाल बड़े किस लड़के का नाम ले रही थी और फिर कसम उठा रही थी। हाय, आपको सलार सिकंदर का नहीं पता? हम दोनों की फिर कैसे निभेगी? वो तो सदमे से बोले कि जिससे शादी होगी वो उसके क्रुश को नहीं जानता, कैसे गुजारा करेगी अपना उस अदब की ज़िंदगी से दूर शख्स के साथ। सच सच बताओ, ये कौन है? वो एकदम से उसके बाजुओं को जकड़ता दांतों को पीस कर बोला, तौबा है साईं, मेरा फेवरेट नावल का हीरो है। आप उसे नहीं जानते? और छोड़े मुझे। उसकी हालत से बेखबर आपने नावली हीरो को ना जाने के घाम में थी और सोने पर सुहागा। उसने उसके बाजू पे सख्ती से पकड़े थे। खबरदार खबरदार, दोबारा मैं ऐसा कोई मजाक ना सुनूं। उसके बाजुओं को छोड़ता वार करने के अंदाज में बोला, साईं एक से इतने जेलिस? मलिया गमजदगी से बोली। इस वक्त कोई शर्म कोई हिचकिचाहट उसके आड़े नहीं आ रही थी। नवल का पटारा जो खुल गया था। और मलिया के सामने ऐसी बातें हो तो फिर तो कौन हो मैं, कौन थे मैं, कौन वाला हिसाब हो जाता। क्या मतलब? और भी कोई है? वो उसकी तरफ ना समझी से बोला। एक मिनट के लिए उसे मलिया एक अजूबे से ज़्यादा नहीं लगी थी। अभी आप अकेले सालार से जल गए जब आपको मैं जहान सिकंदर, आलियान कार्ल, मेजर आस, ईमान फरस, गाजी हाशिम, कारदार, सादी, मुसिफ, सैम जैदी, समसमा जैदी, सहल शाह, दरियाब शाह, यारम सलम के नाम बताओगे तो मुझे आप हमार ही देंगे। अभी बाजू पकड़े थे फिर गला पकड़ेंगे। वो उंगली के पुरों पर नाम गिनवाती आखिर में रुंधी शक्ल के साथ बोली। बहुत सदमा था कि उसका मंगेतर नावल की दुनिया से बेखबर था। जमल होंकों की तरह उसकी शक्ल देखता जो न जाने किस किस के नाम ले रही थी। यकीनन ये भी नावल के शाहकारी होंगे। अभी आपने मुझे ये नाम बताने थे, मेरे ख्याल से आप बता चुकी हैं। जमल ने दांत पीसते कहा। बर्दाश्त से बाहर था उसके होंठों और ज़ुबान से किसी और का नाम, और ये तो एक भी नहीं था। अभी इतने रहते हैं और आजकल का मैंने क्रुश बता दिया। आपने तो मेरी रूह फना करने में सेकंड भी नहीं लगाया ना। साईं कमर पर हाथ टिकाती दूसरे से उंगलियों के इशारे से उसे बता रही थी। सही वो लड़की लग रही थी जिसे कतन नहीं पसंद था कि उसके हीरोज़ की तौहीन की जाए। मलिया, यू नीड टू रेस्ट। ये फजूल चीज़ें ना पड़ा करो। खुद को मज़ीद कंट्रोल करते का, क्योंकि उसकी बात हो रही थी उसके मुंह से किसी और के नाम सुनकर। कोई पता नहीं था कि वो खुद पर कंट्रोल खो देता और वो खौफजदा हो जाती। साईं एक बात सुन लें, अगर मेरे नावल्स और हीरोज़ को फजूल कहा ना तो बहुत बुरा होगा। उसकी तरफ उंगली करते कहा, साथ दुपट्टा अपने चेहरे पर गुस्से से कर लिया। जामल उसके फूले सुर्ख गालों पर मुस्कुराया, दोनों अतराफ पर हाथ रखे। क्या कर लेंगी आप? गंभीर आवाज़ से कहा। ये ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस में बात ना करें मुझसे, मैं बिल्कुल भी शर्माने वाले नहीं हूँ। ना ही मेरा दिल 120 की स्पीड पकड़ने वाला, ना ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होगी, ना ही मेरी हथेलियाँ बिगेगी, ना ही मेरी रूह फना होने वाली होगी। समझिए आप। वो उसकी तरफ देखती तरक्का बोली। जितने भी रोमानवी सीन पढ़े थे आज तक नावल में, इनमें से टॉप मोस्ट फीलिंग्स पर हीरोइन की यही पड़ी थी। जब कोई हीरो उसके पास आता है और वो जमल को भी बता रही थी कि मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखे। क्या? जमल चौंक कर बोला। उसकी सारी बातें उसके सारे से गुजरी थी। मतलब क्या बोल रही थी वो? ये सब है क्या था? यही मैं बात करूँगी नहीं आपसे, रुश्ती लेट करवा दूंगी। उसके सीने पर ज़रा सा जोर देकर खुद से दूर करते कहा, अच्छा आपसे पूछेगा कौन इस सब में? जामल हंस दिया। उसकी क्रेजीनेस देखकर जो नावल के लिए क्या बोल रही थी। जल्दी ना हो तो हम लड़कियां जो होती हैं ना, जिनको नावल से बड़ा प्यार होता है, याद रखिए जब मर्दों को उंगली पर नचा सकती हैं तो रुश्ती लेट करवाने के लिए कौन से हमें महंगे पापड़ बेलने पड़े। हम उसकी खूबसूरत शक्ल पर नजरें गुरते वो उसे चैलेंजिंग अंदाज में बोलते नजर आई। जामल को यकीन नहीं आ रहा था कि सामने खड़ी लड़की एक पल में कितने रंग बदल रही है। पहले शर्मिली, फिर शर्म का अता पता नहीं, फिर अजीब चैलेंजिंग। यू आर क्रेजी। जामल ने हंसते कहा, एक मिनट साईं, कोई आ रहा है। इससे पहले वो अपनी तारीफ करती किसी के पैरों के थाप पर उसके कान खड़े हुए हरासा निगाहों से उसने जामल को देखा। जामल भी परेशान हो गया। ये इश्क व आशिकी में पहली बार ही हुआ था कि बेचारा पहली मुलाकात में ही फंस रहा था। उसे तो ना बहाने बनाते आते थे, ना ही झूठ बोलना, और छुपना तो बिल्कुल नहीं। मैं चलता हूँ। जामल को जो समझे वो कह दिया। कितने आप वो हैं मुझे फंसा कर जा रहे हैं। नावल पढ़ाकर ताकि पता चले हीरो को क्या करना चाहिए ऐसे मौक़ों पर। वो उसका बाजू पकड़ती नीची आवाज़ में दांत पीस कर बोली। उसे एकदम से गुस्सा आ गया था जामल पर
جو اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ کتنے ناولز کے ایسے سین اس کے ذہن میں گھومے تھے اور ان سارے سین میں ہیرو بھاگا نہیں تھا اور ایک اس کے اصل دنیا کا ہیرو تھا جو بھاگ رہا تھا۔ ناول نامہ بند کرو، کیا کریں بتاؤ؟ اپنے بازو پر موجود اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کا قدموں کی چاپ کی آواز تیز تر ہو رہی تھی۔ ادھر آئے، اس کے ہاتھ میں گرفت کرتے اسے تیزی سے فریج کی سائڈ پر لے گئے۔ فریج کی سائڈ پر دونوں کھڑے ہو گئے۔ منظر ذرا اس طرح تھا، زامل دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے، فریج دو تھی، تبھی وہ دونوں چھپ گئے تھے ان کے پیچھے۔ دروازہ کھلا، ملیہ نے اس کے بازو پر گرفت کی اور آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ زامل کی ہنسی مشکل سے رکی۔ یہ تھال کس کا ہے؟ میں لے جاتی ہوں۔ مہم جو پانی کا جگ بھرنے آئی تھی شیلف پر تھال دے کر رکی، لیکن یہ موبائل بھائی کا لگ رہا ہے۔ تھال پر پڑے موبائل پر مہم نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا، یار شٹ۔ زامل نے لب دانتوں میں دبائے۔ آپ لڑکے کتنی غلطیاں کرتے ہیں نا۔ ملیہ نے دبی آواز میں اسے آنکھیں دکھائیں۔ زامل نے آئیبروز جھکا کر اسے دیکھا جو پٹر پٹر اس کی بے عزتی کر رہی تھی۔ کب سے چلے؟ میں دودھ دے دوں گی۔ مام نے خود سے کہا پانی بھرا اور کچن سے باہر چلی گئی اور ٹارچ بھی لے گئی۔ اب تو بالکل اندھیرا ہو گیا تھا۔ اف، اب تو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، زامل نے کہا۔ ملیہ نے اندھیرے میں اپنی پوزیشن کو محسوس کیا۔ اس کے بہت قریب اس کے بازو کو سختی سے جکڑے کھڑی تھی، بس فاصلے کے لحاظ سے سینے سے لگنا رہ گیا تھا۔ اسے ایک دم ڈھیروں شرم نے آن گھیرا۔ تیزی سے اس کا بازو چھوڑتی اس سے فاصلہ بناتی سائڈ سے نکل آئی۔ ملیہ آپ کہاں؟ وہ اس کے فاصلہ بنانے پر بولا، کچھ پل ہی صحیح، مگر دونوں کی اچھی فطرت نے دونوں میں کوئی ڈر خوف نہیں آنے دیا۔ دوست جیسی فیلنگ سے وہ اس وقت بات کر رہے تھے، یا کہہ لینا صحیح کہ ملیہ نے کچھ اور فیل کرنے ہی نہیں دیا۔ سائیں مجھے کچن میں نہیں رہنا ساری رات۔ دروازے کے پاس جاتے ہلکی آواز میں کہا۔ ہلکی آواز تھی مگر اس تک پہنچ گئی۔ اب کب ملو گی؟ اس کی اب بھاری گمگیر آواز پاس آئی۔ اتنا بے آواز دبے قدموں سے کوئی کیسے چل سکتا تھا؟ اس نے جواب نہ دیا اور اپنے ڈولتے دل کو سنبھالتے تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ زامل نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے دیکھا جو دوپٹے کو صحیح کرتی تیزی سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس کی حالت وہ جان گیا تھا۔ اس کے دل کی حالت جاننے کے لیے زامل سعید شاہ کو کسی ناول کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی باتوں کے حصار کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے وہ ہنس دیا۔ تیری مسکان نے دیوانہ بنا رکھا تھا مجھے، لیکن تیری باتیں تو قیامت نکلی، غضب نکلی۔ شاہ سائیں خبر لائے ہوں آپ کے لیے، داور نے ادب سے کیف کے سامنے کھڑے ہوتے کہا۔ کیف جو ابھی ڈیرے پر آیا تھا زمینوں کا حساب دیکھنے، اس کی آمد پر فائلوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بولو، یک حرفی بات کی۔ سائیں کھوکھر کا بیٹا مر گیا ہے، داور نے روک کر الفاظ ادا کیے۔ کیف نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ کب؟ کیف کے ایک دم سے پریشانی اور خوف سے پسینے چھوٹ گئے۔ آخر وہ ہو ہی گیا جس کا ڈر تھا، سائیں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے، داور نے اسی ادب میں جواب دیا۔ کیف کا جسم ایک دم سے ٹھنڈا سن ہو گیا۔ یہ کوئی عام خبر نہیں تھی، یہ بہت بڑی اور بری خبر تھی شاہ حویلی کے لیے۔ مجھے آغا جان سے ملنا ہے ابھی، گاڑی نکالو، کیف نے تیزی سے فائل بند کرتے کہا۔ داور بھی اس کی بات پر سر ہلاتا باہر گاڑی نکالنے کی طرف چلا گیا۔ کیف نے بے چینی سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ میں اپنے زمر کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ میں شاہ حویلی کی کسی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کیف کا دل بری طرح سے خوف سے لرز رہا تھا۔ آج تک دوسروں کے پنچایت میں فیصلے سنے تھے اور انصاف کی بنیاد پر سب فیصلے ہوتے تھے۔ اب زندگی نے کیسا موڑ دکھایا تھا کہ اب اس کی زندگی کے فیصلے ہونے تھے۔ نہ جانے اب کیا مطالبہ کیا جانا تھا، نہ جانے اب کس نے خون کی یا پھر جان کی یا پھر خوشیوں کی بلی چڑھنی تھی۔ اس گڈ مارننگ ایوریون مہم جیسے ڈائننگ ہال میں آئی تو سلام کرنے لگی تھی، مگر احسام کو ٹیبل پر بیٹھے دیکھا تو ساتھ ہی اسے جلانے کے لیے غصہ دلانے کے لیے ایسے کہا۔ ٹیبل پر اس وقت بی جان، سہیلا، سامر، فضیلت، فرید، احسام اور زوبیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ زمر، انابیہ، ملیحہ کچن میں ناشتے کی طرف تھی۔ ناشتے کے برتن ابھی سیٹ ٹور تھے، زامل ابھی نہیں آیا تھا۔ احسام کے اس کی آواز سنتے ہی ماتھے پر بال پڑ گئے اور جبڑا بھینچ گیا۔ بی جان نے بڑے دھیان سے احسام کی حالت کو نوٹ کیا اور مہم کی دل جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ یہ تم کب سے گڈ ایوریون کرنے لگ گئی؟ زوبی نے اس کی طرف حیرانی سے پوچھا۔ مام کی مسکان غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے مام کو دیکھا جنہوں نے اس کے ناٹک کا پردہ فاش کیا تھا۔ بی جان کو اس معاملے کی فی الحال سمجھ نہ آئی کہ آخر مہم کیوں احسام کے سامنے
उसे तंग करना चाहती थी। और इसाम का गुस्सा होना भला उसे माहम में दिलचस्पी नहीं। उसे आगे उन्होंने नहीं सोचा। माहम कुछ लोगों पर सलामती भेजने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ज़िंदगी लंबी होगी तो मुंह से जहर भी इतना ही लंबा उगलेंगे। माम ने उनके पास बैठते कहा, सुना वो शाम को रही थी जो उसकी सोच के मुताबिक लाल पीला हो गया था। ताई जान, आपने मेहमानों को बताया नहीं कि शाह हवेली के असूलों में से एक असूल ये है कि लड़कियां खाने की मेज़ पर मर्दों के साथ नहीं बैठती। ये सामने चबा चबा कर कहा। उसके लहजे की गर्मी और तपिश साफ वाज़ेह थी। बीजान ने यह बताया था कि शाह हवेली के बड़े ही कट्ठन असूल हैं और महम शाह को अपने असूलों के अलावा इन असूलों में दिलचस्पी नहीं। बीजान की आवाज़ से पहले ही महम ने गिलास में जूस डालते कहा। उसका भी लहजा तौहीन से करख्त हो गया था। परी सैफ की रोबदार आवाज़ पर उसका जूस मुंह की तरफ ले जाता हाथ रुका। जाओ कमरे में। सैफ की तलख आवाज़ उसकी समातों से टकराए। महम बिना कुछ बोले अपनी जगह खड़ी हुई। बीजान सामने बैठे। बीजान को मुखातिब किया। उन्होंने उसे देखा। इस हवेली के मर्द खुदा नहीं है, याद रखिए, और महम शाह किसी को मानेंगे भी नहीं, ये भी याद रखिए। उनकी तरफ नरम लहजे में बोलती वो सब नफूस को अपनी जगह मंजमिद कर चुकी थी। ये सामने कहर बरदारे निगाहों से उसे देखा। आंखें ठीक कर लो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है ऐसे आंखें दिखाने को। एसाम की सख्त निगाहों पर उसने कहा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना तन फन करते चले गई। एक पल के लिए भी सैफ की बात नहीं सुनी, ना उसकी तरफ देखा। ये बदतमीजी थी। ज़ोबिया, फजीलत ने अफसोस से कहा। फजीलत मेरी बेटी लायर है, शाहों का खून है उसमें, वो बदतमीजी नहीं कर सकती। कुछ ध्यान अब शाह हवेली के लोगों पर भी दे देना चाहिए। उनकी तरफ देखती ठहरे हुए लहजे में ज़ोबिया शाह ने जवाब दिया और अपनी जगह से उठ गई। लहर के नाम पर एहसाम ने चुंकते ज़ोबिया को देखा। उसे अब समझ आई इतनी लंबी ज़बान और हाजिर जवाबी क्यों थी महम में। नाश्ता तो कर लो ज़ोबिया, सहेला ने उससे कहा। मेहमानों को मेज़ पर बैठने की इजाज़त नहीं, शाह हवेली के मर्दों के साथ। ज़ोबिया ने मुस्कुराकर तंजिया लहजे में कहा और अपने कमरे में चली गई। सहेला ने एहसाम को देखा जो बिना तासुर के अब नाश्ता कर रहा था, जो अभी ज़मर रख कर गई थी। जब बड़े बैठे हो तो ज़ुबान को लगाम दिया करो तुम दोनों। शाहों की 7 नस्लों का गुस्सा तुम दोनों में आ गया है। बीजा ने दोनों को देखते डांटा। एहसाम ने सैफ को देखा जो लब भेज चुका था, फिर अपनी ताई जान को। हमारे यहाँ आज तक कितनी दफ़ा लड़कियाँ ऐसे बैठ कर खाती हैं? एहसाम ने उनसे पूछा। और बड़ों के होते हुए आज तक किसकी हिम्मत हुई जवाब देने की, अपनी आवाज़ ऊंची और लहजा तलाक करने की? बीजान ने उससे ज़्यादा तेज़ लहजे में पूछा। एहसाम ने सर झुका लिया। वो खाली महम की माँ नहीं, जामल की भी माँ है, याद रखना। मुझे जामल बहुत अजीज़ है, फजीलत ने संजीदगी से कहा। एहसाम ने उनको देखा जो कितना कुछ इन चंद जुमलों में बावर करा गई थी। उसके बाद मेज़ पर खामोशी हो गई। अस्सलामु अलैकुम आगा जान। मेज़ की तरफ आते यूसुफ शाह को देखकर सैफ ने कहा। बाकी साहब ने भी सलाम किया। यूसुफ शाह ठहरने के अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है शाह जी? बीजान ने उनकी परेशान सूरत पर पूछा। सब उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। किचन की खिड़की से ज़ुमर, अनाबिया और मलिया चौंकी कि खैर हो, खोकर का बेटा मर गया। आखा जान ने थके हुए लहजे में कहा। सब पर जैसे सांप लौट गया। बीजान का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। ना करे शाह जी, आपने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। बीजान की सांस सेकंड में फूली। उनको एकदम से अपने कैब की फिक्र लाहुक हुई। ज़मर के तो जैसे हाथ पांव फूल गए। वो अपनी जगह लड़खड़ाई। मलिया और नबी ने उसे संभाला और पास कुर्सी पर बिठा दिया। हौसला करें भाभी जान, फजीलत ने उनका हाथ दबाते कहा। मेरा कैफ शाह जी, मेरा कैफ। वो हसियानी अंदाज में बोली। एहसाम उठकर उनके पास है और उनके चेहरे को अपने सीने से लगा दिया। वो समझता था कि बीजान क्या सोचकर ऐसे घबरा गई। अब क्या पंचायत बैठेगी? सैफ ने परेशानी से पूछा। सहीला और फजीलत ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। हम यही होगा। आगा जान के पास बोलने को अल्फाज नहीं थे। उनके जवान बेटे की गुस्से में की गई गलती ने किस मोड़ पर खड़ा कर दिया था। अब या तो जान ला फैसला होना था या फिर शाह हवेली की किसी बेटी का मुकद्दर दोबारा से लिखा जाना था।